اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کی بھی مغفرت کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ جس نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا، وہ کتنا بڑا گناہ گار اور سیاکار کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گناہ گاروں کی بھی مغفرت ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شرک سے محفوظ رہیں۔ اب ان تینوں چیزوں میں عجیب اللہ نے کیا کہنا چاہیے ربط پیدا کیا ہے۔ اگر آپ شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان دو آیتوں کو پڑھیں، ان دو آیتوں کو پڑھیں کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ سارے ایمان کی جز یہ ہے، سارے ایمان کو اللہ نے ان آیات میں جمع کر دیا ہے۔ مغفرت اور توبہ کے جتنے الفاظ تھے اللہ نے اس میں جمع کر دیے ہیں ان دو آیات میں۔ اور پھر اس کے بعد ہے نماز۔ اگر نماز کی حقیقت انسان جان لے اور دن میں 5 مرتبہ جو اللہ اکبر کہتا ہو، پھر وہ شرک کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ آج ہم اس طرح سے تو مشرک نہیں ہیں نعوذ باللہ کہ کسی بت کے سامنے جھک جائے، کسی غیر اللہ کو مان لیں، سجدہ سورج کو کر دیں، چاند کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ان سب سے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن شرک کے تھوڑے تھوڑے آثار کہیں نہ کہیں سے ہمارے اندر آ جاتے ہیں، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک چیز کو اللہ کے نبی نے شرک اصغر، چھپا ہوا شرک کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ریا، دکھلاوا۔ ہم میں سے کون ہے جو دکھاوے سے پاک ہو؟ ہر کام میں دکھاوا کرتے ہیں، ہر کام میں دکھاوا کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔